چلیں جی آج ذرا گولڈ سٹینڈرڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ سب نے سنا ہوتا ہے کہ بھئی گولڈ سٹینڈرڈ یا انہوں نے سنا ہوتا ہے کہ پہلے ہمارا سسٹم جو تھا پیسوں کا وہ گولڈ بیکڈ تھا. ہمارے جو پیسے ہوتے ہیں وہ گولڈ بیکڈ تھے. اب نہیں رہے. لیکن کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اب نہیں رہے، کب نہیں رہے، کیا کس نے کیا بدلا، کچھ نہیں پتہ ہوتا. یا اگر واپس چلے جائیں تو کیا فائدے ہوں گے، کیا نقصان ہوں گے، ڈیٹیلز نہیں پتہ ہوتی. بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب گولڈ بیکڈ نہیں ہے، اب کچھ اور ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑی سی ہسٹری میں واپس چلتے ہیں. بارٹر ٹریڈ کی ہم نے بات کی تھی کہ بارٹر ٹریڈ کیا ہوتی تھی کہ جس میں دو بندے دونوں کے پاس یعنی کوئی there was no such thing as money، اور لوگ بیسیکلی کموڈیٹیز ایکسچینج کرتے تھے نا، کہ ایک بندے کے پاس آٹا ہے تو اس کو چاہیے گوبھی. وہ ڈھونڈتا پھرتا تھا یار کون بندہ ہے جس کو آٹا چاہیے جو مجھے گوبھی دے دے، اور ورسٹ پاسبل سسٹم یو کین امیجن. تو وہ سسٹم تو خیر زیادہ چل نہیں سکتا تھا، یا چلتا بھی تو کوئی خاص گرو نہیں کر سکتا تھا. تو لوگوں نے یہ کانسیپٹ ایجاد کیا کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کی ہر ایک کو ضرورت ہو، اور وہ ایک میڈیم آف ایکسچینج بن جائے. یعنی بجائے اس کے کہ ہم آٹے والا گوبھی والے کو ڈھونڈے اور گوبھی والا آٹے والے کو ڈھونڈے، اس کے بجائے دونوں کے پاس ایک چیز ہو جس کو ہم کہیں منی. ٹھیک ہے، اور وہ چیز ایسی ہو جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، اور وہ اس سے ہم ایکسچینج کریں. تو آٹے والا جو ہے وہ جاتا ہے اپنا آٹا بیچنے کے لیے، وہ جس مرضی کو بیچتا ہے، اور اس سے وہ ایک چیز لے لیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں منی. اور پھر وہ منی لے کے جاتا ہے اور دوسری جگہ سے گوبھی خرید لیتا ہے، اس کو وہ وہ منی جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ دے کے. اب یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ سوسائٹی نے وہ منی کے طور پہ کیا چیز استعمال کی شروع میں، اور وہ چیز تھی سونا. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. سو دے ایکچولی یوز گولڈ. انہوں نے گولڈ کو استعمال کرنا شروع کر دیا کہ بھئی میں تمہارے پاس آؤں گا آٹا بیچنے کے لیے، میں تمہیں تھوڑا سا گولڈ دے دوں گا، تم سے تھوڑا سا گولڈ لے لوں گا، پھر اب وہ گولڈ لے کے جاؤں گا. یہ ایکچولی گولڈ کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوتی تھی. گولڈ واز دا میڈیم آف ایکسچینج. گولڈ ہی استعمال ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے پیسز، پتھر، وہ جو بھی آپ اس کے مختلف طریقے ایجاد ہوئے. اچھا، اور اپنے لوگ جو اپنی سیونگس تھیں وہ بھی گولڈ کی فارم میں ہی رکھتے تھے. جو ان کے پاس ایکسٹرا آ جاتے تھے وہ گولڈ کی فارم میں ہی رکھتے تھے. اچھا، اگر زیادہ آپ کی سیونگز ہو گئیں، گھر میں چھپانا آسان تو نہیں ہوتا نا گولڈ کو، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اگر زیادہ ہو گئی ہیں تو وہ جاتے تھے، آپ کہہ لیں بینکرز اس زمانے کے، ٹھیک ہے نا، ایک بیسک قسم کی بینکنگ، جن کے پاس بڑے بڑے لاکر ہوتے تھے، اور وہ جا کے ان کے پاس اپنا گولڈ رکھوا دیتے تھے، اور ان سے وہ ایک رسید لے لیتے تھے. ٹھیک ہے، کہ یہ میرا گولڈ تمہارے پاس پڑا. اپنے چھوٹے چھوٹے معمولی کاموں کے لیے وہ گولڈ جو باقی چھوٹا گولڈ ہوتا ہوگا اسے کام کرتے رہتے تھے. لیکن جہاں جو اپنا اصل گولڈ ہوتا تھا اس کے اگینسٹ وہ رسیدیں لے لیتے تھے کہ میرے پاس، تمہارے پاس میرا اتنا گولڈ پڑا ہوا ہے. جس کے پاس ایکسٹرا گولڈ ہے وہ رسیدیں لے لیتا تھا اس سو کالڈ بینکر سے. ٹھیک ہے، اس طرح معاملہ چل رہا تھا. اور وہ جو بینکر تھا وہ گولڈ رکھ لیتا تھا اور رسیدیں ایشو کر دیتا تھا کہ جب چاہو یہ رسید لے کے آؤ اور میرے سے اپنا گولڈ لے جاؤ. جو بھی یہ رسید لے کے آئے گا میں اس کو گولڈ واپس کر دوں گا. دیٹ واز دا سسٹم اینڈ دیٹس فائن. اچھا، اب چونکہ فزیکلی گولڈ کو کیری کرنا مشکل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ڈر بھی لگتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو آہستہ آہستہ انہوں نے خود ہی یہ ریئلائز کرنا شروع کیا مارکیٹ نے کہ ہم بجائے ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہوئے گولڈ کو یوز کریں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ جو رسیدیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں ہمارے گولڈ کی، کہ یہ 1 گرام گولڈ کی رسید ہے، یہ 5 گرام گولڈ کی رسید ہے، یہ 10 گرام گولڈ کی رسید ہے، یہ آدھے گرام گولڈ کی رسید ہے، جو بھی رسیدیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، میں مارکیٹ میں جب کچھ خریدنے جاتا ہوں تو میں کیوں گولڈ ساتھ لے کے جاؤں؟ میں اس بندے کو یہ رسید دے دوں گا جو میں نے اپنا گولڈ رکھوایا ہوا ہے بینکر کے پاس، اور اس سے رسید لی ہوئی ہے. میں جس بندے کو کچھ بیچنے جاؤں گا یا خریدنے جاؤں گا میں اس کو یہ رسید دے دوں گا، اور وہ پھر چلا جائے اور میرا گولڈ وہاں سے کلیکٹ کر لے. وائی کیری گولڈ، فزیکل گولڈ ان یور پاکٹ which has so many risks. اس کے بجائے ہم یہ کاغذ کو نہیں استعمال کر لیتے بھئی. ٹھیک ہے نا، یہ کاغذ استعمال کرنا بڑا آسان ہو جائے گا، جیب میں رکھو، کاغذ لے کے نکل جاؤ، سائن ہوئے میں اس بینکر کی طرف سے کہ جو بھی یہ رسید لے کے میرے پاس آئے گا. تو
تو یہ بڑی زبردست ڈیولپمنٹ تھی کہ فزیکل گولڈ کیری کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں فزیکل گولڈ کیری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم یہ کاغذ کیری کر لیتے ہیں. دس از ہاؤ پیپر منی اسٹارٹیڈ ایکچولی. یعنی جو پیپر منی اس کو ہم کہتے ہیں, نوٹ کہتے ہیں نا بھائی, نوٹ, یہ سب چیزیں کوائنز ہوا کرتے تھے. کوائنز ایکچولی ہوتے ہی پریشس میٹلز کے بنے ہوتے تھے, لیکن جو نوٹس وغیرہ کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت, یہ وہ رسیدیں تھیں جو وہ بینکر ہمیں دیتا تھا ہمارے گولڈ کے اگینسٹ. اور ہم مارکیٹ میں جب ڈیل کرنے جاتے تھے تو ہم کہتے تھے یہ رسید لے لو, دس شوز کہ یہ رسید تم جس کے پاس لے کے جاؤ گے, وہ ہمارے نوٹوں پہ لکھا ہوتا ہے نا, حامل حاضہ کو طلب کرنے پر اتنے روپے ادا کرے, اس پہ یہ لکھا ہوتا تھا کہ حامل حاضہ کو طلب کرنے پر اتنے گرام گولڈ ادا کروں گا. تو لوگوں نے اس کو ٹرائی کیا سسٹم کو, ان کو اچھا لگا, یار یہ تو بہت آسان ہے, بجائے گولڈ کیری کرنے کے رسیدیں کیری کرو, سمپل از دیٹ. اور یہ سسٹم شروع ہو گیا, اور یہ سسٹم پاپولر ہو گیا. اور پاپولر ہونا ہی تھا کیونکہ اٹس ریولیوشنری آئیڈیا کہ بھائی وہ فزیکل اتنا بھاری گولڈ اور ڈینجرس گر جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, اس کو کیری کرنے کے بجائے رسیدیں کیری کرو, رسیدیں کیری کرو, ایک دوسرے کو رسیدیں دو. دی گڈ تھنگ واز کہ جتنی رسیدیں تھیں لوگوں کے پاس اتنا ہی گولڈ بھی تھا. ٹھیک ہے, یعنی یہ نہیں تھا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو رسیدیں تھیں وہ تھیں کیا کہتے ہیں وٹ ایور کتنے اماؤنٹ کی, اور اتنے اماؤنٹ اگر وہ سارے کے سارے اگر وہ لینے پہنچ جاتے اس بینکر کے پاس کہ ہمارا گولڈ ہمیں واپس, لیٹس سے 10,000 رسیدیں ہیں گرام کی, تو وہ 10,000 بندے اگر پہنچ جاتے اپنا 1 گرام گولڈ لینے کے لیے, تو وہ بینکر آگے سے یہ نہیں کہتا کہ وہ یہ تو گولڈ میرے پاس ہے ہی نہیں. وہ گولڈ اس کے پاس تھا اور آپ نے ہی رکھوایا ہوا تھا, وہ رسیدیں صرف آپ کے پاس تھیں. یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح آپ اپنی قمیض ڈرائی کلینر کو دیتے ہیں نا, تو ڈرائی کلینر آپ کو ایک رسید دے دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ رسید جب لے کے واپس آؤ گے تو میں تمہیں تمہاری شرٹ, جو اصل ایسٹ ہے, جو شرٹ ہے, وہ تمہیں واپس کر دوں گا. جب یہ رسید لے کر آؤ گے تو میں تمہاری شرٹ تمہیں واپس کر دوں گا. اس رسید کی ویلیو, اس کی رسید کی ویلیو یہ ہوتی ہے کہ اٹس بیکڈ بائی دا شرٹ. یعنی فار ایوری ریسیٹ ایشوڈ بائی دا ڈرائی کلینر دیر از این ایکچوئل شرٹ جو ڈرائی کلینر کے پاس ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ رسیدیں اس نے 10,000 ایشو کر دی ہیں اور شرٹ صرف 2-3 ہی ہیں, ایسے نہیں ہوتا. ضروری ہے یہ 1-to-1 بیکنگ ضروری ہے کہ اصل ایسٹ جتنی رسیدیں ہوں اتنا ہی ایسٹ پیچھے ہو, تاکہ لوگ جب جائیں لینے کے لیے تو یہ تو نہ ہو کہ بھئی وہ تو سر رسیدیں جتنی مرضی ہوں آپ کے پاس, شرٹس تو 2 ہی ہیں, وہ جو پہلے 2 بندے آئیں گے وہ لے جائیں گے. تو یہ 1-to-1 بیکنگ بڑی ضروری ہوتی ہے ان سسٹمز میں. جب آپ رسیدیں یوز کرنے لگ جائیں اگینسٹ این ایسٹ, اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ ایسٹ رسیدیں اتنی ہی ایشو ہوں جتنے ایسٹس ہیں, ایسٹ سے زیادہ ایشو نہ ہو جائیں. اور اس پہ ہم بحث کریں گے. جو منی پرنٹنگ کی بات کرتے رہتے ہیں, منی پرنٹنگ, اس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ ایسٹ ہے نہیں, رسیدیں ایشو ہو ہی جا رہی ہیں. یہ اور ایشو کر دو یار, اور ایشو لوگوں کو دے دو, یہ گولڈ میرے پاس اور, یہ 2 گرام کا اور دے دو, 5 گرام کا اور دے دو, 100 گرام کا اور دے دو, گولڈ ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے اوپر ہم علیحدہ ایک ویسے بات کریں گے, یہ بڑا ضروری اینگل ہے کہ یہ ہسٹری میں کب شروع ہوا تھا. لیکن یہ سسٹم سمجھ لیں کہ منی جو ہے وہ دراصل گولڈ تھا شروع میں, اور پھر گولڈ سے آہستہ آہستہ رسیدیں بن گیا, اور ان رسیدوں کو آج کل ہم کہتے ہیں بینک نوٹس. وہ بینک نوٹس دراصل وہ رسیدیں ہیں وچ یوز ٹو بی ایشوڈ اگینسٹ گولڈ. یہ بات سمجھ لیں. اچھا جی, تو گولڈ بیک سسٹم آپ کو سمجھ آ گیا کہ بیسیکلی بجائے فزیکل گولڈ یوز کرنے کے ہم نے نوٹ یوز کرنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے نا. وہ ہمارا جو بینکر تھا اپنا بندہ, وہ چھاپتا تھا رسیدیں, اس کے پاس رسیدیں چھاپنے کی مشین تھی, لیکن اس کو اسٹرکٹلی کہا ہوا تھا ہم نے کہ جتنا گولڈ تمہارے پاس ہے بس اتنی رسیدیں چھاپنی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ سسٹم بڑا فائدہ مند ہے, آبویسلی اٹس میکس انٹرنل ورکنگز آف دی اکانومی سو مچ ایزیئر. لیکن یہ اپنے لوکل اکانومی کے لیے تو انتہائی فائدہ مند ہے ہی, لیکن دراصل انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے یہ یعنی اس کے بغیر کام ہی نہیں ہو سکتا. لوکل ٹریڈ میں تو آپ پھر بھی ایک ٹرسٹ کے اوپر کچھ کر کے تو یار یہ یعنی رسیدوں سے کام چلا لیتے ہیں. انٹرنیشنل ٹریڈ میں اس طرح رسیدوں سے کام نہیں چلتا. یعنی جب لیٹس سے 1-2 ملک آپس میں ٹریڈ کر رہے ہیں, تو ایک ملک اگر لیٹس سے پاکستان جو ہے وہ جرمنی سے مرسیڈیز خریدتا ہے, ٹھیک ہے, ان سے کہتا ہے 1000 مرسیڈیز کا آرڈر پلیس کیا ہے ہم نے, 500 SEL کا یا جو بھی ہے, کوئی بہت اعلیٰ گاڑی.
اور وہ منگوا لیتے ہیں ایکچوئل گڈس. یہ تو مرسیڈیز تو ایکچوئل گڈز ہے نا, کوئی کاغذ تو نہیں ہے. اور ان ریٹرن پاکستان جرمنی کو کہتا ہے کہ ہم تمہیں کچھ کاغذ بھیج دیں گے, ٹھیک ہے نا. اور ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ کاغذ جو ہیں یہ, اگر تم یہ کاغذ لے کے ہمارے پاس آؤ کل کلان کو اور ہمیں کہو کہ ہمیں ان کاغذوں کے اگینسٹ گولڈ دے دو, تو ہمارے پاس ہو سکتا ہے وہ گولڈ نہ ہو. تو جرمنی کہے گا بھائی بھاڑ میں جائیں آپ, میں کیوں اپنے ایکچوئل مرسیڈیز آپ کو بھیجوں آپ کے کاغذ کے لیے. تو یہ انٹرنیشنل ٹریڈ رک جائے گی. جرمنی کہے گا اس سسٹم میں کہ نہیں سوری, یہ اپنی رسیدیں اپنے پاس رکھو, تم مجھے ایکچوئل گولڈ بھیجو, مرسیڈیز لے لو لیکن مجھے اصلی سونا دو. مجھے تمہاری رسیدوں کے سسٹم پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ ملکوں کا آپس میں اس طرح کا ٹرسٹ نہیں ہوتا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کل تو یہی ہو رہا ہے, وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا علیحدہ کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. لیکن ان ریالٹی جب انٹرنیشنل ٹریڈ شروع ہوتی ہے تو ٹریڈ اس طرح ہی ہوتی تھی ہمیشہ کہ ایک امپورٹ کرنا ہے کہیں سے آپ نے کچھ گڈس کسی کے, تو آپ وہاں سے اس کو کہتے تھے کہ یہ مجھے اپنا سامان جو تم بناتے ہو بڑا اچھا بناتے ہو, سنا بڑی کمال کی گاڑیاں بناتے ہو, یہ مجھے بھیج دو, میں تمہیں سونا بھیجوں گا. اور اس طرح ڈیل ہوا کرتی تھی, اس کے بغیر ڈیل نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے. سو اٹ واز اے مسٹ فار انٹرنیشنل ٹریڈ. کرتے ہی نہیں تھے لوگ اس کے ٹریڈ اس کے بغیر. یہ آپ سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے یہ گولڈ اسٹینڈرڈ کا ہونا ہسٹری میں ضروری تھا. اس کے بغیر ٹریڈ کرنی امپاسبل تھی. اچھا, یہ جو ٹریڈ ہے جب گولڈ کے ذریعے ہو کہ جب میں تم سے کوئی چیز خریدوں گا تو تمہیں گولڈ دوں گا, اور جب تم میرے سے کوئی چیز خریدو گے تو تم مجھے گولڈ واپس کرو گے. یعنی جب میں تم سے امپورٹ کروں گا تو میں تمہیں گولڈ دوں گا, اگر میں تمہیں ایکسپورٹ کروں گا کوئی گڈز اپنے تو پھر میں تم سے گولڈ لوں گا. یہ سسٹم ہم بات کر رہے ہیں نا. تو اس سسٹم میں کچھ خوبیاں ہیں, فرسٹ آف آل اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. وہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو وہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں گولڈ اسٹینڈرڈ کو بنانے کے لیے نا. پہلی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ جتنی جو میں نے ابھی بتائی ہے کہ جو انٹرنیشنل پیمنٹس ہوں گی وہ گولڈ کے ذریعے ہوں گی. یعنی آپ نے کوئی چیز خریدی ہے تو آپ نے گولڈ دینا ہے, اس کو فزیکل گولڈ پہنچانا ہے. اور سمپلی اگر آپ نے کوئی چیز بیچی ہے تو وہ آپ کو فزیکل گولڈ دے گا. یہ پہلا رول ہے اس کا. دوسرا رول اس کا یہ ہے کہ جو لوکل کرنسی ہے آپ کی, جو بھی آپ نے رسیدیں چھاپی ہوئی ہیں اپنے ملک کے لوگوں کے لیے, وہ گولڈ میں کنورٹیبل ہونی چاہیے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان میں اگر آپ 1000 روپے کا نوٹ لے کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس جائیں اور کہیں کہ یار یہ 1000 روپے کا نوٹ اپنا کاغذ پکڑو, مجھے جو گولڈ ہے اس کا مجھے گولڈ دے دو, اور اسٹیٹ بینک آگے سے کہہ دے کہ اس پہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ حامل حاضہ کو یہ پیش کرنے کے اوپر ایک اور 1000 روپے کا نوٹ پکڑا دیا جائے. یار میں ہی تو 1000 روپے کا نوٹ لے کے آیا ہوں, تم یہ لے کے مجھے یہی واپس کر دو گے. میں تو اصل ایسٹ لینے آیا تھا, میں تو اپنی قمیض لینے آیا تھا ڈرائی کلینر کے پاس, رسید لے کے کہ بھائی میری قمیض واپس کرو. ڈرائی کلینر آئے کیسے میری رسید لیتا ہے اور ایک اور رسید پکڑا دیتا ہے. آپ کے نوٹوں پہ آپ چیک کریں یہی لکھا ہوتا ہے کہ حامل حاضہ کو طلب کرنے پر 1000 کا نوٹ دوبارہ پکڑا دیا جائے گا. وہ بھی تو 1000 کا نوٹ لے کے آیا بیچارہ کہ بھائی میری یہ 1000 کا نوٹ لو, مجھے اصل ایسٹ دو, میری قمیض واپس کرو. اور آگے سے اسٹیٹ بینک کہتا ہے قمیض کی چھٹی, یہ 1000 روپے کا پرانا نوٹ دے دو, یہ نیا تمہیں کرکرا پیارا سا نوٹ دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لوکل کرنسی کنورٹیبل ہونی چاہیے انٹو گولڈ. اور تیسری یہ ہونی چاہیے کہ اس ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے جو گولڈ کو ملک سے باہر لے کے جانے میں کوئی رکاوٹیں پیدا کرے, یا باہر سے گولڈ ملک کے اندر لانے میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا, آپ کو اگر آپ نے کبھی ٹریول کیا ہو ریسنٹلی, تو اکثر ملکوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آر یو کیرنگ اینی گولڈ, آر یو کیرنگ اینی پریشیس میٹلس. پوچھتے ہیں آپ سے, اگر آپ کہیں کہ نہیں تو یوں کر کے دیکھتے ہیں آپ کو کہ اچھا پکی بات ہے, اور آپ پھر بھی اگر کہہ دیں تو بعض دفعہ چھوڑ دیتے ہیں, بعض دفعہ کہتے ہیں ذرا چیک کریں. تو یہ کیوں ہے یہ ریسٹرکشنز؟ بھئی آپ کے پاس اگر گولڈ ہے آپ لے جائیں باہر, یا باہر سے لا رہے ہیں تو لے آئیں. یہ پوچھ گچھ جو ہے یہ کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ 3 باتیں ضروری ہیں کہ جو گولڈ ہے وہ آپ ملک سے باہر لے کے جا سکتے ہیں, ملک کے باہر کا گولڈ ملک کے اندر, ورنہ ٹریڈ ہی نہیں ہو سکتی نا. ٹریڈ کس طرح کریں گے؟ اگر آپ لے کے جا رہے ہیں کوئی چیز بیچنے کے لیے تو وہاں سے گولڈ لے کے واپس آئیں گے نا, یا اگر کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ گولڈ لے کے جائیں گے, ورنہ وہ بندہ آپ کو دے گا نہیں. تو اگر گولڈ کی موومنٹ بھائی پرابلم ہے تو پھر پرابلم ہے نا پھر بیسیکلی ٹریڈ میں. تو یہ گولڈ سسٹم کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ گولڈ میں ہوگی, لوکل کرنسی کنورٹیبل ہوگی انٹو گولڈ, اور
ملک سے باہر اور اندر ملک کے اندر آنا، ملک سے باہر جانا گولڈ کا ٹوٹلی الاؤڈ ہوگا، کسی قسم کی اس پہ ریسٹرکشن نہیں ہوگی. اچھا، بڑے فائدے ہیں اس گولڈ بیکڈ سسٹم کے. ان میں سے ایک بہت ضروری فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا اکثر ٹریڈ ڈیفیسٹ. ہر کمزور ملک کے پاس یہی پرابلم ہوتی ہے، بلکہ بڑے بڑے ملکوں کی یہی پرابلم، امریکہ کی بھی یہی پرابلم ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے؟ آپ نے جو امپورٹ کیا وہ اس سے بہت زیادہ ہے یا زیادہ ہے اس سے جو آپ نے ایکسپورٹ کیا. سنا ہوگا آپ نے، یار ہماری ایکسپورٹ صرف $50 بلین کی ہیں، ہماری امپورٹ $100 بلین کی ہیں، $50 بلین کا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. او ہو بھائی، کیا ہوگا اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو پھر وہ ڈفرینس جو ہے وہ خرید کے وہ ڈالرز خریدنے پڑتے ہیں آپ کو، اور بڑا مسئلہ آتا ہے. آج کل کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں. گولڈ اسٹینڈرڈ میں ایسا نہیں ہوتا تھا. گولڈ اسٹینڈرڈ میں ٹریڈ ڈیفیسٹ کا کانسیپٹ تو ہے، یعنی ڈیفیسٹ تو ہو سکتا ہے ٹریڈ میں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ گولڈ اسٹینڈرڈ میں، لیکن یہ اس کا نقصان ہوتا نہیں، ان دا سینس کہ آہستہ آہستہ چیزیں خود بخود سارٹ آؤٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یہ کیسے ہوتی ہیں؟ دیکھیں، آپ امیجن کریں کہ آپ ایسی کمپنی ہیں، ایسی کنٹری ہیں، ایسے ملک ہیں آپ جس میں جو بڑا کمال کا ملک ہے نا، بڑے ایکسپورٹس کرتا ہے، یعنی اس کی ایکسپورٹس اس کی امپورٹس سے زیادہ ہیں، یعنی وہ زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سیناریو اس کا الٹا سیناریو بھی آپ کو بتاؤں گا جو اصل پرابلم ہے، لیکن بیسیکلی دونوں ایک ہی طرف نکلتے ہیں. آپ ایکسپورٹ زیادہ کرتے ہیں. جب آپ ایکسپورٹ زیادہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے ملک میں گولڈ بیکڈ سسٹم کی بات ہو رہی ہے، آج کل کے سسٹم کی بات نہیں ہو رہی. گولڈ بیکڈ سسٹم میں آپ جب اپنی چیزیں بنا کے دوسرے ملکوں کو بھیجیں گے تو وہ ملک آپ کو کیا بھیجیں گے؟ گولڈ. ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے سسٹم ہی گولڈ بیکڈ ہے. تو وہ ملک آپ کو آپ کے ملک میں گولڈ بڑھنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، جب آپ امپورٹ کریں گے تو آپ ان کو گولڈ بھیجیں گے، لیکن آپ ان کو جتنا گولڈ بھیج رہے ہیں اس سے زیادہ گولڈ وہ آپ کو بھیج رہے ہیں، تو ٹوٹل گولڈ آپ کا بڑھنا شروع ہو جائے گا. اچھا، جب ٹوٹل گولڈ آپ کا بڑھنا شروع ہو جائے گا تو ملک کی ویلتھ بڑھنی شروع ہو جائے گی. ظاہر ہے نا، آپ کے ملک کے اندر جو رسیدیں چھپی ہوئی تھیں وہ آپ کو اور رسیدیں چھاپنی پڑیں گی، کیونکہ آپ رسیدیں کتنی ہونی چاہیے؟ وہ جو ہم کاغذ جو ڈرائی کلینر کی شرٹ کے اگینسٹ جو رسید ہوتی تھی وہ کتنی ہونی چاہیے؟ جتنی شرٹس ہیں اتنی رسیدیں ہونی چاہیے نا. ہمیشہ یہ 1:1 پیرٹی ضروری ہے، جتنی قمیضیں ہیں اتنی رسیدیں. تو جتنا گولڈ اتنے نوٹ. گولڈ بیک سسٹم کا مطلب یہی ہے کہ جتنا گولڈ پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، اور گولڈ آپ کا بڑھ رہا ہے کیونکہ آپ دبا کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، نوٹ آپ کے بڑھ رہے ہیں. اب نوٹ آپ کے بڑھ رہے ہیں یا گولڈ آپ کا بڑھ رہا ہے، ایک ہی بات ہے. تو ہو کیا رہا ہے؟ آپ کے ملک کے جو بزنس مین ہیں وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں بیسیکلی نا، کیونکہ اس ملک میں پیسہ بڑھ رہا ہے اور وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کے امپلائیز بھی امیر ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سارے ملک کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں. وہ ظاہر ہے بھائی ایکسپورٹس اپنے بڑھا رہا ہے تو اس کی تنخواہیں تو بڑھنی ہیں، تنخواہیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جب تنخواہیں بڑھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک نیچرل فوراً آپ کو بات ذہن میں آ جائے گی. جب تنخواہیں بڑھتی ہیں، ایک ملک کے جنرل حالات بہتر ہوتے ہیں تو اس میں پھر انفلیشن ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ تو، یعنی جو بندہ گلاس بنا رہا ہے وہ کہتا ہے میں اور امیر ہو گیا ہوں تو میں ابھی اور زیادہ مہنگا بیچوں، اور بیچ سکتا ہے کیونکہ خریدنے والے کے پاس زیادہ پیسے ہیں. تو وہ چیزیں مہنگی ہونی شروع. جب پیسہ انکریز ہوئے گا اگینسٹ دا گولڈ تو وہ چیزیں مہنگی ہوئیں گی اور انفلیشن ہوئے گی. جب انفلیشن ہوئے گی اور تنخواہیں بڑھیں گی تو وہ گڈز جو آپ ایکسپورٹ کرتے تھے دوسرے ملکوں کو وہ مہنگے ہونے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا ملک امیر ہو گیا ہے. کیا وجہ ہے آج کل کے امریکہ چائنا سے کمپیٹ نہیں کر پا رہا مینوفیکچرنگ میں؟ کیونکہ امریکہ کی تنخواہیں اتنی زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو چائنا ابھی تک، کہ امریکن جو بناتے ہیں، میں نارمل گڈس کی بات کر رہا ہوں، امریکن جو بناتے ہیں وہ کمپیریٹیو ہی نہیں رہتا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. چائنا کا بندہ $500 کی تنخواہ لے کے وہی چیز بنا دیتا ہے، امریکن بندہ کہتا ہے مجھے $5000 چاہیے، تو وہ کس طرح کمپیٹ کرے گا؟ تو چائنا ہمیشہ اس کو ہرا دیتا ہے. تو جن ملکوں میں تنخواہیں بڑھتی ہیں اور ان کا ویلفیئر بڑھتا ہے اور وہ امیر ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کے ایکسپورٹس گرنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی بنائی ہوئی چیز کو خریدتا نہیں ہے. وہ اتنی مہنگی ہو جاتی ہے کیونکہ ہر بندہ ایک صفائی کرنے والی $5000 لے رہی ہے، تو اس ملک کی بنائی ہوئی چیزیں تو پھر دنیا میں نہیں چلیں گی نا. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے شروع میں تو ایکسپورٹ زیادہ کر لیا، لیکن زیادہ کرنے کے چکروں میں آپ امیر ہو گئے. امیر ہونے کے چکروں میں آپ کا کیا کہتے ہیں انفلیشن شروع ہو گئی آپ کے ملک میں. انفلیشن ہونے کی وجہ سے آپ کے ایکسپورٹس مہنگے ہونے شروع ہو گئے. تو رزلٹ کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ آپ کے ایکسپورٹس کم ہونے شروع ہو جائیں گے.
جب کم ہونے شروع ہو جائیں گے تو آپ کے امپورٹس اور ایکسپورٹس کی جو ڈیفیسٹ ہے وہ جو ڈفرینس ہے وہ الٹا ہو جائے گا. بجائے آنے کے گولڈ اب نیٹ گولڈ آپ کے ملک سے نکلنا شروع ہو جائے گا. اور جب آپ کے ملک سے نیٹ گولڈ نکلنا شروع ہوگا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ کو وہ رسیدیں کم کرنی پڑیں گی. جو پیسے آپ نے چھاپے ہوئے تھے وہ آپ کو ڈسٹروائے کرنے پڑیں گے. جب ڈسٹروائے کریں گے تو اس ملک میں دوبارہ ڈیفلیشن ہوگی. تو یہ سائیکل، اور دوبارہ ڈیفلیشن ہوگی تو دوبارہ آپ کی ایکسپورٹ سستی ہونی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا؟ یہ سائیکل چلتا رہے گا. یہ ہم آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ اوپر نیچے تھوڑا بہت تو ہوگا لیکن اس کو ایک ہی ڈائریکشن میں بڑھنے نہیں دے گا. یعنی یہ ایک سیلف کریکٹنگ سسٹم ہے. آج کل کا جو سسٹم ہے وہ سیلف کریکٹنگ نہیں ہے. وہ آپ کا ڈیفیسٹ شروع ہو گیا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس سسٹم میں یہ ہے کہ زیادہ آپ ایکسپورٹ کرنا شروع ہو جائیں تو آہستہ آہستہ آپ کے ایکسپورٹس دنیا میں پسند ہی نہیں کیے جاتے اور الٹا شروع ہو جاتا ہے گولڈ بیک سسٹم میں. اور اگر آپ زیادہ امپورٹ کرنا شروع کر دیں تو اس کا سملر ایفیکٹ ہوتا ہے. یہ بہت کمال کا ایک فیچر تھا گولڈ بیک سسٹم کا. یہ ٹریڈ ڈیفیسٹس ملکوں میں ہوتے ہی نہیں تھے. خود بخود ہی یہ دا فیکٹ کہ ایوری note issued by the central bank was actually backed by real gold, اور انٹرنیشنل ٹریڈ ہو ہی صرف گولڈ پہ رہی تھی, ناٹ آن جسٹ پیپر. اس کے نتیجے میں یہ ٹریڈ ڈیفیسٹس رہتے ہی نہیں تھے. مہینوں کے اندر، سالوں کے اندر خود بخود دوبارہ اپنی مین لیول پہ جو اس ملک کی اصل حقیقت ہے اس لیول پہ آ جاتے تھے. یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے، اس کو یاد رکھیں. اچھا، ایک بات جو کہنی رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ اسی بات کو جو ڈیوڈ ہیوم جو ایک اسکاٹش فلاسفر تھا، اس نے یہی بات ایز اے کاؤنٹر آرگیومنٹ پیش کی تھی مرکنٹلزم کے خلاف. کیونکہ مرچنٹس کا یہ نظریہ تھا کہ ہم دبا کے گڈز بنا کے تو دنیا کو بیچیں گے اور دنیا کا سارا سونا اپنے ملک میں لے آئیں گے. یہ فلاسفی تھی کہ چیزیں بنا کے جگہ ٹریڈ کرو، ساری دنیا میں جا کے بیچو اور ساری دنیا کا سونا اکٹھا کر کے اپنے پاس لے آؤ. ڈیوڈ ہیوم نے کہا نہیں، ایسا ہونا نہیں ہے. جو تمہارے پاس دنیا کا سونا اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ گولڈ بیک سسٹم اگر ہوگا، تمہارے ملک کا ویلفیئر اتنا بڑھ جائے گا کہ تمہارے ملک کی چیزیں کسی نے خریدنی نہیں. تو یہ ایک پائپ ڈریم ہے کہ ساری دنیا کا سونا تم اکٹھا کر لو گے جسٹ بائی کنٹینیوسلی ایکسپورٹنگ اسٹف ٹو ادر کنٹریز. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک پوائنٹ کے بعد خود بخود وہ سیلف کریکٹنگ میکینزم بن جاتا ہے. یہاں پہ میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کیونکہ آگے اور بھی باتیں کرنے والی ہیں اسی گولڈ اسٹینڈرڈ سے ریلیٹڈ، اس کی تھوڑی ہسٹری سے ریلیٹڈ. لیکن آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پسند آئی ہو، اور کوئی سوال ہوں تو پلیز کمنٹس میں ذکر کیجیے. سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو اور ملتا جائے. اس میں گولڈ کے اوپر ایک دو اور ویڈیوز کنٹینیو کروں گا کیونکہ اس کی ڈیٹیلز کو سمجھنا ضروری ہے.